لے کر آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی کے اوپر جو اپنا لعاب دہن ڈال دیتے ہیں، وہی روٹی اور وہی سالن آپ صلی اللہ علیہ وہ کھانا پھر بھی بچ جاتا ہے الحمدللہ۔ وہی کھانا حضرت جابر رضی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ لگے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے تو صحابی کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا ہے، ہمیں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ جاجی کرام، یہ چیزیں قبلتین کی طرف رواں ہے، دو قبلہ والی مسجد ہے جس مقام پہ ہم سب مسلمانوں کا قبلہ رخ چینج ہوا تھا۔ ہمارا جو پہلا قبلہ تھا، اول قبلہ تھا سب، وہ بیت المقدس کی طرف تھا، مسجد اقصی کی طرف تھا، فلسطین کی طرف تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف منہ کر کے کم و بیش 15 سے 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کر نماز پڑھائی۔ تو وہاں کے جو کفار لوگ تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے تھے کہ یا اللہ، ہمارا قبلہ رخ چینج ہونا چاہیے، ہمارا قبلہ رخ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ تو اسی ہی مقام پہ مسجد قبلتین کے مقام پہ ایک قبیلہ بنو سالم کا، اس مقام پہ صحابی رسول کی والدہ والی نماز ہوتی ہے اور نماز کا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھا چکے ہوتے ہیں اور 2 رکعت نماز باقی رہتی ہے، اور دل میں خیال کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، ہمارا قبلہ رخ چینج ہونا چاہیے، ہمارا قبلہ رخ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ تو اسی ہی مقام پہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے اور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی بیٹھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 صحابہ کرام سے پوچھا، اے صحابہ، مجھے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا، مجھے تھا اے صحابہ، تم بھی جنتی، تم بھی جنتی، تم بھی جنتی۔ جاجر کرام، ہم بھی اس نبی کے امتی ہیں، ہم بھی چاہنے والے ہیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کیا جی صاحب مسجد اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہ، یہ گاڑی ہماری چند ہی مہینے کی مسافت کے بعد اس مقام میں پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ میں آپ کو اس بات کی نشاندہی کروں گا، زیارت کروں گا صاحب۔ اس بات کے اندر کھجوریں ہیں، 3 کھجور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی کھجوریں ہیں۔ پہلی کھجور ہے عجوہ کھجور، ماشاءاللہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح 7 دانے نہار منہ کھائے، خالی پیٹ کھائے، اس دن اس کو جادو، تکلیف، ٹونا کچھ بھی اثر نہیں کرے گا، حتیٰ کہ اس دن زہر بھی کھا رہے تو وہ بھی اثر نہیں کرے گا۔ عجوہ وہ کھجور ہے صاحب۔ دوسری کھجور ہے عنبر وہ کھجور ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ناشتے میں بڑے شوق سے ہی تناول فرمایا کرتے تھے، یعنی کہ بڑے شوق سے ہی کھایا کرتے تھے۔ جب بھی سفر پہ جاتے تھے تو عنبر کھجور بھی ساتھ ہی لے کر جایا کرتے تھے۔ تیسری کھجور ہے برنی برکت، جسے برنی المدینہ کہا جاتا ہے، وہ برکت والی کھجور ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے گھر 7 دانے ہوں گے یا 7 گٹلیاں ہوگی تو اس دن اس کے گھر بھوک اور پیاس کا فاقہ نہیں آئے گا۔ یہ 3 کھجوریں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی کھجوریں ہیں صاحب۔ جاجی کرام، کچھ مکہ المکرمہ اور کچھ مدینہ المنورہ کے تحفے ہوتے ہیں جو آپ کے دوست احباب رشتہ دار انتظار میں ہوتے ہیں، یہ بیماروں کے لیے شفا ہے۔ اور صحابہ کرام کو بھی لگانے کی تلقین کیا کرتے تھے الاسمت سرما سب وہ ہے جو آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں، مکس کر لینا اپنے ظہر کی نماز کے بعد، مالک شفا دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ خرید سکتا ہے صاحب الاسمت سرما سب جو 5000
باغ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ باغ ہے، زیارت کیجیے ماشاءاللہ۔ اب اس مقام پہ صحابہ کرام کی قبریں مبارک ہیں، 3 قبریں ہیں، 3 قبروں کے اندر 70 صحابہ کرام ادفن آرام فرما ہے۔ آپ جائیں گے، جا کر ان قبروں کی بھی نشاندہی کر سکیں گے، دیکھ سکیں گے۔ اس مقام پہ ایک پہلی قبر ہے، اس میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرمائے۔ دوسری قبر مبارک ہے، اس میں 2 صحابہ کرام اکٹھے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر ہیں اور حضرت عبداللہ بن مجاہد کرام۔ جو پہلی جنگ ہوئی تھی مسلمانوں کی، وہ مقام بدر پہ ہوئی تھی۔ اس مقام پہ ابو سفیان کی بیوی، تو اس ٹائم حضرت وحشی بن حرب آگے بڑھے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروں گا۔ جب حضرت وحشی بن حرب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرتے ہیں، تو بے دردی بے رحمی کے سامنے پیش کیا گیا تھا، تو ہندا نے اس کلیجے کو چبایا تھا اور ہندا اس کلیجے کو چبا نہ سکی تھی، تو ہندا اس کلیجے کو ناخن سے کھینچتی رہتی ہے، اس کا ہار بنا کے اپنے ہی گلے میں ہی ڈالتی ہے، اور دوبارہ ہی ہندا اس کلیجے کو چباتی ہے، تو ہندا دوبارہ اس کلیجے کو چبا نہ سکی تھی۔ تو ہندا بھی بعد میں مسلمان ہو جاتی ہے، ابو سفیان وہ بھی بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں، حضرت وحشی بن حرب وہ بھی بعد میں مسلمان ہو جاتی ہیں۔ جب حضرت وحشی بن حرب مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، اے وحشی آپ میرے سامنے مت آیا کرو، کیونکہ آپ میرے ہی سامنے آتے ہو تو میرے ہی پیارے ہی چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے یاد آ جاتے ہیں۔ مجاہد کرام، یہ واقعہ غزوہ احد کے مقام پہ آیا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہو گئے تھے، اسی پہاڑی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی حالت میں جنتیوں کا استقبال کر رہا ہوگا۔ ابھی آپ توجہ کریں گے، اپنے الٹے ہاتھ دیکھیں گے، لیفٹ ہینڈ کا توجہ کریں، آپ اپنے الٹے ہاتھ دیکھیں، سامنے آپ کو ایک یہ پہاڑی نظر آ رہی ہے، جبل رماد کی پہاڑی، جس پہاڑی کے اوپر جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو ابا ہم جنگ جیتے یا جنگ ہارے تو آپ نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا۔ اسی مقام پہ جنگ کے 2 راؤنڈ میں تھے، پہلے راؤنڈ میں مسلمان جنگ جیت چکے تھے، تو اسی پہاڑی سے 40 صحابہ کرام نیچے ہوئی اتر آتے ہیں مال غنیمت جمع کرنے۔ چلو انشاءاللہ جو بھی گیٹ آئے گا آپ کو حرم کے نماز کے تک چھوڑ دیں گے، کیونکہ گیٹ جو بھی آ جائے، اگر حرم کے 10 نمبر تک جانا ہے تو پھر 15-20 بھی ہو سکتے ہیں، پھر یہ نہیں کہنا کہ نماز نہیں یاد کریں۔ ہوٹل پہ جانا چاہیں گے سب بیٹھے رہیں گے، جہاں سے پھر انشاءاللہ واپس ان کو ہوٹل پہ چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ایسا سب یہ تھی مدینہ، یہ آپ کے الٹے ہاتھ میں احد کا پہاڑ دیکھا ہے ماشاءاللہ، یہ سب احد کا پہاڑ ہے۔ احد کا پہاڑ یہ 7 کلومیٹر لمبا ہے، 3 کلومیٹر یہ پہاڑ چوڑا ہے، 1 کلومیٹر پیچھے کی طرف تھا۔ تو اس مقام پہ جب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے جنت البقیع کی طرف جا رہے تھے، تو یہ احد کا پہاڑ پیچھے چل پڑا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احد سے پوچھا تھا، اے احد میرا مدینہ اتنا بڑا نہیں ہے، تو میرے مدینے میں سما پائے گا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس احد کے پہاڑ کو بھی زبان دی تھی، تو احد کا پہاڑ بھی اس ٹائم بولنے لگ گیا تھا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ میرے ہی شہداء ہیں، یہ میرے ہی سامنے شہید ہوئے ہیں، ان کو میرے ہی دامن میں مدفن کر دیجئے، تا قیامت تک میں ان کو سلام پیش کرتا رہوں، ان کی میں زیارت کرتا رہوں۔ آج بھی احد کا پہاڑ شہداء کو سلام پیش کر رہا ہے، اور فاتحہ پڑھا ہے۔ جس مقام پہ ہم نے شہداء کو سلام پیش کیا ہے، دعائے اللہ تعالیٰ سے اس مقام کی حاضری آپ کے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی زیارتیں کی ہیں سب زیارتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
آمین ثم آمین. حاجی صاحب آج کے دن میں میں نے جتنا یہ بیان کیا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہوگی, کمی ہوگی, کوتاہی ہوگی, اللہ کے نام کے حاجی صاحب گاڑی سے اترتے وقت مجھے آپ معاف کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ دعا باقی, یاد باقی, زندگی رہی تو انشاءاللہ ملاقات باقی. وعلینا الا البلاغ المبین. حاجی صاحب اترتے وقت اپنا سامان یاد سے اٹھا لیں گے, آپ کا کوئی سامان گاڑی میں نہ رہ جائے, کیونکہ شرکے کی گاڑی یہ آپ کو چھوڑ کے مدینہ ایئرپورٹ کی طرف جا سکتی ہے.